السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آدھا رمضان گزر چکا ہے اور اب ہم نے تھوڑی سی تیاری کرنی ہے آخری راتوں کی، اور اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑے سے اپنے لیے کوئی ایسے کہتے ہیں نا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہم نے ان راتوں میں 2 ایریاز پہ فوکس کرنا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اور ایمان کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے جو ایمان کے پورے فیکٹرز ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور ثواب کی نیت سے۔ اچھا، آج کل ایسے فتنے بھی موجود ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان عجیب ہیں، ہر کام ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ثواب کے لیے کام کیا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ طاق راتوں کی تیاری، اور اس کے لیے کیا ہے کہ اپنا سٹیمنا بھی بڑھانا ہے، جبکہ اس وقت تھوڑی تھکن ہونی شروع ہو جاتی ہے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں ہم سے مینیج نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا امپورٹنٹ کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا فوکس بڑھا دینا ہے، اور اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہی بات ہے کہ اگلا رمضان پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو ہم جتنی عبادت کر سکتے ہیں تو ہمارا فوکس افطاریوں پہ نہ ہو، فوکس عید کی شاپنگ پہ نہ ہو، فوکس اور کسی کام پہ نہ ہو۔ ہم اپنے رمضان کی یہ جو آخری راتیں ہیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بونسز دیے ہیں، ان کے اوپر توجہ دیں۔ کل ہم نے غد بصر کو دیکھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زینت اس کو کتنا اظہار کیا جائے گا، کیسے ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کے لیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 آتی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک الخیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے بنی آدم، ہم نے لباس تم پر نازل فرمایا تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے۔ تو لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ لباس کا مقصد جسم کو کور کرنا ہے، جسم کو ریویل کرنا نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جسم کی حفاظت بھی ہے اور زینت بھی ہے، یعنی بہت ہی بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ ہمیں ہمارا لباس جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا، اور سب سے بہترین لباس کون سا ہوتا ہے؟ لباس التقویٰ، یعنی ہم جو بھی پہن لیں، چاہے ہم کوئی برانڈڈ چیز بھی پہنیں، ہلکا پہنیں، شادی کا ڈریس پہنیں، پارٹی پہ پہنیں، اب عید آئے گی، عید پہ ہم اچھا لباس پہنیں گے، اور بھی کہیں نہ کہیں ہم پہنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہونے کا، اس میں تقویٰ کا معیار نہیں کم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لیسز میں اور ڈیزائننگ میں اور اپنی سپیریورٹی میں ان چیزوں کے اتنے الجھ جائیں کہ تقویٰ پیچھے رہ جائے۔ تو تقویٰ کے ساتھ اللہ نے جو بھی آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، اس میں اسراف نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اور جب ہم وہ آیت پڑھتے بھی ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس میں بھی ہم بہت سارے ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ بھی لباس سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ میں آئی ہوئی ریشمی قبا پہنی، پھر فوراً ہی اسے اتار دیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو کیوں اتارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ قبا پہننے سے منع کر دیا تھا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آگے کہ اچھا، جو چیز آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کی اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، تو میں کیوں پہنوں اس کو؟ میرا پھر کیا انجام ہوگا؟ آپ نے مجھے بھیج دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ قبا تمہیں پہننے کے لیے نہیں بھجوائی، بلکہ اس لیے بھجوائی ہے کہ تم اسے بیچ دو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے وہ قبا جو تھی 2000 درہم میں فروخت کر دی۔ اس زمانے میں یعنی کوئی ایکسپینسو ایک وہ مٹیریل تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو کوئی ایسی چیز کوئی دے دیتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتا، جیسے کوئی لباس ایسا دے دیتا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں اس قسم کے لباس آئے ہوئے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے
اور وہ لوگ پہنتے ہیں، بڑے شوق سے پہنتے ہیں، بڑا بلکہ ان ہے وہ. اور اسی طرح کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں جن پہ کوئی نہ کوئی آرٹسٹک سی وہ چیزیں بنی ہوتی ہیں، جاندار شکلیں بنی ہوتی ہیں، یا مغل آرٹ بنا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہتے ہیں وہ بنے ہوتا ہے. اب آپ کو کوئی دے دیتا ہے اور آپ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ میں اس کو کیا کروں، تو آپ کسی کو دے دیں. ہاں اگر کسی چیز میں بہت ہی کوئی خرابی ہے تو پھر اس کو ویسے ہی ڈسکارڈ کرنا چاہیے، پھر اس کو نہیں ادھر ادھر دینا چاہیے. شالوں میں آ رہی ہے نا شکارگاہ کہتے ہیں اس کو. اچھا. ہر بنی جانور اور یہ اور وہ شالز میں بہت آ رہے اس طرح. نہیں تو جو رائٹنگ ہے یہ ان اٹ سیلف مطلب خراب ہے، یا کہ اس میں جیسے مطلب دیکھیں بات یہ نا کہ اس کا مقصد کیا ہے، رائٹنگ کا مقصد کیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں نا. میں سمپل سی بات کی پوچھتی ہوں کہ رائٹنگ کس لیے. بات یہ کہ جب ہم اس قسم کے فضول کاموں میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اور اس کو یعنی ایک برانڈ بنا دیتے ہیں، پھر اس برانڈ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور ہر شخص وہ پہننا چاہ رہا ہوتا ہے، اور طرف نکل جاتے پھر ہم اور طرف نکل جاتے ہیں. پہلے ایک سٹیپ پیچھے جائیں گے، پھر اسے کرتے 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 کہاں پہ چلے جائیں گے نا. تو ہمیں اس معاملے میں کیئرفل محتاط ہونے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا. یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی چیز درست نہیں آپ کو اپنے لیے لگتی اور آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور آپ اس سے فارغ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آ رہا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، رات کے وقت کسی کام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے. میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جسے میں نے اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹ لیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جابر اس وقت کیسے آئے ہو؟ میں نے اپنی ضرورت سے آپ کو آگاہ کیا. جب بات کہہ چکا تو آپ نے فرمایا یہ کپڑا تم نے کیسے لپیٹ رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میرے پاس یہی ایک کپڑا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر ایک ہی کپڑا بڑا ہو تو پھر اسے سارے جسم پر لپیٹ لو، لیکن اگر چھوٹا ہو تو پھر اسے تہہ بند کے طور پر استعمال کر لو. یعنی آپ کسی کو گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں کہ اس لباس کو کیسے ٹھیک طرح سے پہنا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک صحابی جو تھے اور اس کی پنڈلی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سامنے جو تھا اس کے لباس کو درست کر لیا. پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک صحابی نے جیسے میلے کچیلے کپڑے پہنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جا کر صاف ستھرا لباس جو ہے وہ پہن کر آؤ. ایک صحابی جو تھے وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے تو اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا اظہار کیا اور اس کو کہا تھا کہ بال بھی دھوئے اور بالوں کو سنوارے بھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون جوتا پہننا اور جوتا اتارنا اس کا بھی طریقہ جو ہے وہ صحیح طرح سے سکھایا. تو لباس کا جو اولین مقصد ہے وہ کیا ہے کہ قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور دوسرا مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ زینت ہے، وہ خوبصورت بھی ہو، وہ ڈیسنٹ بھی ہمارا نظر آ رہا ہو. تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ ہمیں سردی گرمی ہر طرح کے جو اثرات ہوتے ہیں ان سے بچاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور یہ کہ یہ فطری طور پر ہماری شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلے میدان میں ننگے نہاتے دیکھا، ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور فرمایا بے شک اللہ حیا فرماتا ہے اور پردہ پوشی فرماتا ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی غسل کرے تو اپنے سطر کو چھپائے. یعنی یہ اوپن سپیس کی بات ہے نا، جب اگر آپ بند جگہ پہ نہا دھو رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں دیکھیں لباس کے بارے میں بھی یعنی کتنی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ہمارا ایک پرابلم اور بھی ہے کہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کو سیکھتے ہیں نا تو کسی ایکسٹریم اپروچ پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اتنے کیجول ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ایکسٹریم اپروچ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ حلال چیزوں کو بھی حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور فرض کریں اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے لیٹس سے کوئی ایکسپینسو لباس ہی پہنا ہوا ہے لیکن وہ بہت کچھ اپنی زندگی میں ایسا کر رہا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور تقویٰ کا معیار بھی اس کا بہت اچھا ہے، ہم اس کو بھی شرمندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے اور ایسے تمہیں کپڑے نہیں پہننے چاہیے. یا اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی اس طرح نہیں کہتے تو ہم اپنی سادگی کے اتنے قصے سناتے ہیں کہ میں تو بہت سادی ہوں اور میں تو بالکل یہ نہیں لیتی اور میں تو نہیں پہنتی، کہ اگلا انسان خود ہی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی کیوں مجھے کہا جا رہا ہے، شاید مجھے انڈائریکٹ طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ان تمام معاملات میں ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، مطلب میں نے پرسنلی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کبھی کبھی مجھے بہت جوش آتا ہے اور میں اپنی کلازٹ کھولتی ہوں اور میں کہتی ہوں بس 4 5 6 کپڑے رکھنے ہیں اور میں نا بہت سارے نکال کے کسی کو دے دیتی ہوں، اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا ایک ضرورت پڑتی ہے، کچھ اور بھی ہوتا ہے. دل چاہنے لگتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے مجھے کوئی نہ کوئی اتنے ہی جوڑے دے دیتا ہے. میم کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو
دیکھو اگر آج کل پیور آپ کچھ لے تو وہ ویسے ہی ایکسپینسو ہوتا ہے. جی کچھ لوگوں کو مطلب وہ پہننا پسند بھی ہوتا ہے یا ان کو وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ مطلب پیور لان دیکھیں, سلک دیکھیں, وہ ویسے ہی ایکسپینسو ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج کل تو آپ کوئی بھی ایک لباس لیتے ہیں تو وہ مہنگا ہی ہوتا ہے. اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اچھا لباس نہیں پہنیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ایک وہ رکھا ہے نا, ہمیں نفیس چیزیں پسند آتی ہیں. کیونکہ دیکھیں اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے نا. اگر ہم نفاست کو پسند ہی نہیں کریں گے تو ہم اس کو کیسے اپریشیٹ کریں گے؟ تبھی تو مزہ آتا ہے جنت کے بارے میں بھی پڑھ کے کہ ہائی اس سے بھی اچھی چیزیں ہوں گی اور اتنی شاندار ہوں گی. دیبا حریر یعنی ایک موٹی لیئر ایک پتلی لیئر ہوگی کپڑوں کی, اس طرح جی, ایک بیلنس کے ساتھ. اور وہی بات ہے کہ فتویٰ لینے سے زیادہ ہمیں ان معاملات میں کس پہ چلنا ہے؟ تقویٰ پہ. ہمارے اندر سے آواز آتی ہے یہاں پہ جو میں اب خرچ کر رہی ہوں نا یہ نہیں بنتا, فیلنگ ہو جاتی ہے نا, وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھنا ہوتا ہے نا وہ گھوم پھر کے آپ تک پہنچ ہی جاتا ہے. آپ کو کبھی کوئی تحفہ دے دیتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ کی بجٹنگ کی ہوئی ہے. ہاں یہ کہ انسان کے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے جہاں تک بھی ہم پہنچیں. اچھا جی, آیت نمبر 31 تک ہم نے کیا تھا اور اس میں ہم نے مرد اور عورت کا دیکھ لیا تھا کہ دونوں کو غض بصر کے لیے کہا جا رہا ہے, دونوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے اب زینت. آج ہم آیت نمبر 32 جو ہے اس کو پڑھیں گے اور اس میں بھی بہت امپورٹنٹ جو باتیں ہیں وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں. اور اگین ہم بات یہی سمجھیں, سورہ نور روشنی, انلائٹنمنٹ, اور معاشرے میں وہ جو روشنی ہے وہ کس طرح آئے گی. اس کے لیے سب سے پہلا امپورٹنٹ کام یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اور یہ جو سزائیں سخت رکھی گئی ہیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ پھر ہمیں ڈر لگے ان سے. پھر جب ڈر لگے تو پھر ہم سوچیں اب کرنا کیا ہے. تو کرنے والے کام جو ہیں ان کو ہمارے لیے آسان بنا دیا گیا. ہماری پرابلم یہ کہ جب ہم کسی کو بتانا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں بتاتے اگر ہم یہ چیز ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم کہاں تک جائیں گے اور ان کے کیا اثرات ہوں گے. یہ سد ذرائع ہیں, یہ جو ہے یہ ان غلطیوں کو روکنے کے طریقے ہیں جو کہ ہمیں دیے گئے ہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور نکاح کر دو بے نکاحوں کا تم میں سے اور جو نیک ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے, اگر ہوں گے وہ محتاج, غنی کر دے گا انہیں اللہ اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم, اور اللہ خوب وسعت والا, خوب علم والا ہے. اب یہاں پہ اگلا سٹیپ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے نا کہ ہم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے, اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے جب معاشرے میں نکلنا ہے, بہت سے ہمارے کام ہیں, ہمارے گھروں میں بھی لوگ آ جا رہے ہیں, ہماری انٹریکشنز ہو رہی ہیں, ہم نے بازار میں جانا ہے, بچے بچیوں نے پڑھنا ہے, کچھ لوگ آفیسز میں کام کریں گے, اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انٹریکشن ایسی مردوں اور خواتین کی ہوتی رہے گی. تو اس میں ہم نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے, کس چیز کو ہم نے عام اور آسان بنانا ہے, وہ ہے نکاح. کیونکہ دیکھیں جو لوگ ایسے ہیں جو جن کنوارے ہیں ان کی خواہشات ہیں, ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے کہ وہ شادی کرنے کی طرف آئیں بجائے اس کے کہ زنا کی طرف آئیں. اب آپ دیکھیں ہمارے کلچرز میں زنا بہت آسان ہے. آپ نے کسی کو صرف آئی لو یو بولا اور مطلب ہے یا نہیں ہے, کوئی کمٹمنٹ تو ہے نہیں, اور اس کے ساتھ گھومے پھرے اور اس کے ساتھ زنا کیا اور اس کو کچھ 2-4 تحفے دے دیے, کھانا کھلا دیا اور بس وہی بات ہے آئی لو یو کہہ دیا. اس کے بعد کوئی آپ کی کوئی ایسی لائبلٹی نہیں ہے. وہ لڑکی اپنے گھر چلی جائے گی, وہ اپنے گھر والوں کا سر کھاتی رہے گی, مجھے فون چاہیے, مجھے کپڑے چاہیے, مجھے پرمیشن چاہیے. اور لڑکا جو ہے اپنے گھر والوں کو جو بھی تڑیاں دیتا رہے اور جو بھی مسئلے مسائل ان کے سامنے لاتا رہے, لیکن کوئی رسپانسبل بیہیویئر دونوں طرف سے نہیں آ رہا. تو لوگوں کو تو یہ بہت آسان لگتا ہے, لڑکے لڑکیوں کو بھی آسان لگتا ہے. جب آپ نکاح کرنے کا سوچتے ہیں, اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے, آپ کو لاکھوں روپیہ چاہیے جب آپ نے شادی کرنی ہے. آپ منیمم گیدرنگ بھی کر رہے ہیں اس وقت تو اٹ از سو ایکسپینسو, اور جس کو نہ بلاؤ وہ ناراض. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ کسی کو نہ بلائیں, آپ سمپلی گھر میں نکاح کریں اور صرف دونوں خاندان والے بیٹھیں, امیجیٹ فیملی والے, چائے کا کپ پئیں اور لڑکی کو لے کے گھر آ جائیں. اور لڑکی بھی سمپل سا, یعنی سمپل مینز کہ وہ جو لاکھوں کا جوڑا ہے اس کی بجائے ایک ایسا جو کہ اچھا ڈیسنٹ ڈریس لگتا ہے وہ پہنے. اور آج کل تو لڑکیاں خود ہی اتنا اچھا میک اپ کر لیتی ہیں, وہ کریں اور ساتھ چلی جائے لڑکے کے. اور وہ جو پیسہ آپ بچا رہے ہیں, جو آپ نے یہ اتنا کھانے پہ لگایا, باقی چیزوں پہ لگایا, وہ بچا کے تو آپ لڑکا لڑکی کو دیں کہ وہ اپنا گھر بنائیں. نہیں, ہمیں تو مصیبت یہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا.
سارا خاندان پیچھے پڑ جاتا ہے، ساری برادری جو ہے آپ کو کہنا شروع کر دیتی ہے. میں نے بھی جب اپنے بیٹوں کی شادی کی، وہ ینگ تھے، اب ان کو ان کی ضروریات تھی، میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور یہی پیسے اپنے بچوں کو دوں کہ وہ لوگ آرام سے اپنے لیے کوئی کام کر سکیں. لیکن نہیں جی، اس رشتہ دار کو بھی بلانا ہے، پھر اس رشتہ دار کو بھی بلانا ہے، تم اتنی کنجوس ہو گئی ہو، تم سوچتی نہیں ہو. تو نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے. اور پھر یہ کہ لڑکے کے لیے یہ کر دیا ہے کہ جی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اور پھر لڑکی بھی اکثر لوگوں کو وہ چاہیے جو کمانے والی ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو خرچے اتنے پورے کیے ہیں وہ کہیں تو پھر وہ ٹھیک ہونے چاہیے. ایک پرفیکٹ پیکیج ہم نے رکھ دیے شادی کے لیے. تو یہاں پہ جب کہا جا رہا ہے نا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تو یہاں سے ایامہ سے مراد کیا ہے؟ بے نکاح کون کون ہے؟ سنگل بھی ہو سکتے ہیں، کنوارے ہو سکتے ہیں، بیوہ ہو سکتے ہیں، وڈو ہو سکتی ہے، وڈور ہو سکتا ہے، مطلقہ ہو سکتے ہیں، طلاق یافتہ لوگ ہو سکتے ہیں. یعنی جو لوگ بھی نکاح میں نہیں ہیں، ان کی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. دین اسلام میں نکاح کو عبادت کہا گیا. بعض جگہوں پہ بعض سچویشن میں یہ فرض ہے اور کہیں کہیں یہ واجب ہے، اور عام حالات میں یہ مسنون ہے. یہ کیس ٹو کیس جو ہے نا یہ ویری کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں کی 4 سنتیں ہیں، اور وہ 4 کیا ہیں؟ حیا، خوشبو، مسواک اور نکاح. تو یہ سنت میں سے ہے. ایک اور بھی بڑی مشہور حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا النکاح من سنتی، اور کیا فرمایا تھا؟ نکاح میری سنت ہے. اور پھر کیا کہا تھا؟ فمن راغب سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی یہ کہہ دینا بڑے آرام سے کہ نہیں مطلب آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ، یا سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا. آج کل کے بچے بھی بیکاز رسپانسبلٹی سے گھبراتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نکاح کے بارے میں سیریس ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا علی رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا 3 کاموں میں دیر نہ کرنا. نمبر 1 فرض نماز جب وقت ہو جائے. نمبر 2 جنازہ جب موجود ہو اور اسے دفن کرنے میں. نمبر 3 بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کف مل جائے. یعنی کف ملانا ضروری ہے. جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی پہلا اچھا رشتہ آئے ہمیں لگ رہا ہے اپیرنٹلی آیا تو ہم فٹافٹ کر دیں. کف مینس کہ کوئی کمپیٹیبلٹی ہو. اب کمپیٹیبلٹی میں علماء کہتے ہیں سب سے پہلے تو دینی کمپیٹیبلٹی دیکھنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی کہ کون سی چیزیں، اس کو آج کل کے بچے کہتے ہوتے ہیں ڈیل بریکرز. کہ آپ کو یہ دیکھ دیں کہ جیسے دیکھیں کچھ لوگ، اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ مجھے کمفرٹیبل لائف سٹائل چاہیے، میں تنگی میں نہیں رہ سکتی، تو پھر نہیں اس کی شادی وہاں کرنی چاہیے کہ وہ تنگی میں جائے گی تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. یا اگر ایک بچی کہتی ہے کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایسے ہی گھر میں جانا ہے اس لیے کہ مجھے وہ آسانی دیں اس میں، تو پھر اگر آپ وہ گھر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کسی عورت کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، باقی چیزیں سب ٹھیک لگتی ہیں، تو پھر سوچنا چاہیے، کیونکہ بعد میں پھر وہ بچی جو ہے انہی باتوں پہ اس کے جھگڑے ہوں گے، وہ فرسٹریٹ ہوگی اور پھر ان کے مسئلے مسائل آئیں گے. ظاہر بچیوں کو بھی ایک بیلنسڈ اپروچ دینی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسیپشنلی اگر کسی کا کوئی چیز کا دل چاہتا ہے یا کوئی کرنا چاہتا ہے انسان، یا کبھی کبھی آپ دیکھیں آپ کے لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے، کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بڑی آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے آسان ہے اور کون سی مشکل ہے. لیکن یہ کہ ینگسٹرز کو نکاح پہ ابھارنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جب بھی ینگسٹر سے بات کیا کرتے تھے تو ان کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم لوگ استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ شادی کرنا نکاح کو پاک کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے. نمبر 1 نکاح کرنے والا جو پاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرے. نمبر 2 مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہو. نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. تو اب دیکھیں کہ ایک شخص جو نکاح کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں زنا میں نہیں پڑنا چاہتا. اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں اس وقت میرے ارد گرد. کئی بچے اپنے والدین کو کہتے ہیں ہمارا نکاح کر دیں جلدی، اور آج کل یہ بھی بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ ماں باپ بات نہیں سنتے. ماں باپ کہتے ہیں لو ابھی سے تمہاری شادی کیسے کر دیں. اگر لڑکا کہتا ہے کہتے ہیں تمہاری بہنیں ہیں، تم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تم نے کمانا شروع کرنا ہے. تو اگر آپ کو اپنے بچے کا ٹریک ریکڈ نظر آتا ہے کہ وہ رسپانسبل بیہیویئرز والا ہے، آپ کا بچہ یا بچی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہاتھوں پہ بیٹا جلدی شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا وہ ذمہ داری کتنی اٹھاتا ہے، اپنا کمرہ ٹھیک مینیج کرتا ہے، اپنی پڑھائی خود سے کر لیتا ہے، اور یہ کہ وقت ضائع نہیں کرتا، تمیز دار ہے،
اگر اس کے اندر اچھے ٹریٹس ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ شادی کر دیں تو کر دیں، اور کچھ عرصہ اگر آپ تھوڑا سا سپورٹ کر دیں گے تو بعد میں، کیونکہ اس کا ذمہ داری والا رویہ ہے، رسپانسبل بیہیویئر ہے، تو وہ بچہ آگے بہت کچھ کر لے گا۔ ہاں اگر وہ بچہ نکما ہے پھر نہیں کریں، پڑھائی بھی نہیں کرتا، کام بھی نہیں کرتا، عزت بھی نہیں کرتا، چیلنجز اس کے ہر وقت رہتے ہیں، اب آپ سوچیں چلو جی شادی ہی کر دیتے ہیں پھر اس کی، جب تک اس کے رسپانسبل بیہیویئرز نہ آئیں تو آپ اس طرح کیا کر رہے ہیں کہ اس لڑکی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں پہ والدین اور جو ولی ہوتے ہیں ان کو ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جب کوئی مناسب رشتہ ملے تو آپ رشتہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کو قبول کر لو۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن رشتوں میں بڑی خرابیاں آئی ہیں، اور ان خرابیوں میں مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ والی حدیث پڑھی اور جو بھی پہلا رشتہ آیا نہ کوئی چھان بین کی، نہ پراپرلی استخارہ کیا، بس دیکھنے میں لگ رہا ہے جی بڑے اچھے لوگ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، فوراً کر دو۔ تھوڑا سا ملے ان کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ لائف کوچز وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ 4 سے 6 مہینے ملاقاتیں کریں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے جلدی ڈالی ہوئی ہے، وہ مائنڈ کر جائیں گے اگر ہم نے جلدی ہاں نہ بولی، تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے مائنڈ کرتا ہے، آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل اتنی مشکلات ہیں، ہم اگر 4-6 مہینے ملے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم اپنے رشتہ داروں میں کرتے ہیں، اچھا وہ رشتہ داروں سے بھی مثلاً جی ہم بہت عرصے سے ملے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، بچپن میں ہمیں اکٹھے تھے اور وہ جی ایک دم دوسرے شہر سے آئے، انہوں نے کہا ہم نکل ہو رہی ہے تو برادری ہے، گھر ہے، خاندان ہے، کر دیا، کچھ پوچھا ہی نہیں، اپنا کاروبار ہے جی ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے، اور بعد میں ہمیں اتنے مسئلے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں۔ یا یہ کہ جی خاندان والے ادھر رہتے ہیں اور لڑکا جو ہے وہ کہیں باہر ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں کہ وہ اتنے سالوں سے باہر کیا کر رہا ہے، ماں باپ کو بھی نہیں کئی دفعہ پتہ ہوتا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں بہت محتاط طریقے سے چلنا چاہیے۔ اسی حدیث کے آگے آتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت فساد ہوگا، اور یہ بھی کسی کو کہا کہ مال ہے، حالات اچھے ہیں، پھر بھی نکاح نہ کرو تو پھر تم شیطان کے بھائی ہو، کیونکہ پھر آپ دیکھیں شیطانی حملے آپ پہ جو ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو نکاح بیسیکلی ایک قسم کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، عقدۃ النکاح کہتے ہیں۔ عقد کیا ہے؟ گرہ لگانا۔ تو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں جو ایک مرد اور عورت ہے وہ حلال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور اس میں وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، جب وہ قبول ہے کہتے ہیں، ایجاب و قبول جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرد جب کہتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے میں قوام ہوں، میں تمہاری رسپانسبلٹی لوں گا، اسی لیے وہاں پہ جو مہر دیا جاتا ہے وہ اس کو ایک ٹوکن گفٹ دیا جاتا ہے، اس لڑکی کو عزت دی جاتی ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہو میرے پاس، تو یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ اس سے پہلے دن ہی معاف کروا لیا جائے۔ لڑکی جو ہے جب وہ کہتی ہے قبول ہے تو وہ صرف یہ نہیں کر رہی کہ اچھی سی ویڈیو بن رہی ہے اور میں بڑی پیاری لگوں گی، وہ میں نے ایک کچھ اٹھایا بھی ہوا ہے چھوٹا سا، اور دوپٹہ بھی ایسا لیا ہوا ہے، فلاں کی دلہن اور قبول ہے، یہ اس طرح کی گمکس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سینس آف رسپانسبلٹی کے لیے ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑوں گی اور اپنا ایک لائف سٹائل چھوڑوں گی، اور پھر میں ایک مرد کے ساتھ رہوں گی، اس کے ساتھ مجھے ایڈجسٹ ہونا ہے، اس کی فیملی کے ساتھ مجھے ایڈجسٹ ہونا ہے، تو میرے اندر یہ ایک ریزیلینس ہونی چاہیے، میرے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ ایسے موقع پہ کوئی لڑکی کہہ سکتی ہے میں ہی کیوں کروں، مرد کرے نا، میں کیوں ایڈجسٹ ہوں، وہ مرد بھی ایڈجسٹ ہو، اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو عورت کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ فلیکسیبل ہوتی ہے اور وہ ایڈجسٹ جلدی ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ ایک سسٹم ہے کہ عورت لڑکی جو ہے وہ اپنے ولی سے الگ ہو کے اس مرد کے پاس ہی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ یعنی اس کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو بھی ہم نے صحیح طرح سے سمجھنا ہے۔